بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول فوگاشے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کلائی پر لگنے والی ضربیں محسوس کر کے بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے فوراً کلائی پر بندھی ہوئی ریسٹ واچ کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر وہ چونک پڑا کہ ڈائل کا ایک نمبر فلیش کر رہا تھا۔ اوہ، عمران صاحب کی کال ہے، بلیک زیرو نے کہا، اور اس نے فوراً ریسٹ واچ کا ونڈ بٹن کھینچا اور بڑی سوئی گھما کر ایک نمبر سے لگا دی۔ جیسے ہی سوئی ایک نمبر سے لگی، فلیش کرتے ہوئے نمبر کی فلیشنگ رک گئی اور ڈائل سرخ رنگ کا ہو گیا، اور ساتھ ہی ریسٹ واچ سے تیز سیٹی کی آواز سنائی دی۔ سیٹی کی آواز سن کر بلیک زیرو یوں اچھلا جیسے اس کے سر پر بم زوردار دھماکے سے پھٹ پڑا ہو۔ کیا مطلب؟ عمران صاحب نے ایمرجنسی کال کیوں دی ہے؟ کیا وہ کسی مصیبت میں ہیں؟ بلیک زیرو نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور تیزی سے سامنے موجود ایک پورٹیبل مشین کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ مشین پر ایک غلاف چڑھا ہوا تھا۔ اس نے فوراً مشین سے غلاف ہٹایا اور پھر اس نے مشین کا مین سوئچ آن کر کے مشین آن کی، اور پھر اس مشین کے پاس بیٹھ کر اسے آپریٹ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ مشین کے اوپر والے حصے میں ایک بڑی سی سکرین لگی ہوئی تھی۔ سکرین مشین آن ہونے کے باوجود ابھی تک بلینک تھی۔ بلیک زیرو جیسے جیسے مشین آپریٹ کرتا جا رہا تھا، مشین سے تیز زوں زوں کی آوازیں نکلنی شروع ہو گئی تھیں، اور مشین پر لگے مختلف رنگوں کے بلب جلنا بجھنا شروع ہو گئے تھے۔ بلیک زیرو کچھ دیر مشین آپریٹ کرتا رہا۔ اس نے مشین پر عمران کی ریسٹ واچ کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی تھی۔ جیسے ہی مشین پر عمران کی ریسٹ واچ کی فریکوینسی ایڈجسٹ ہوئی، اسی لمحے ایک دھماکہ سا ہوا اور مشین پر لگی ہوئی سکرین روشن ہو گئی۔ دوسرے لمحے سکرین پر ایک کمرے کا منظر ابھر آیا، اور کمرے کے ایک حصے میں بلیک زیرو کو عمران فرش پر خون میں لت پت دکھائی دیا۔ عمران کو خون میں لت پت دیکھ کر بلیک زیرو اس بری طرح سے اچھلا جیسے اچانک مشین دھماکے سے پھٹ پڑی ہو اور بلیک زیرو کے سر کے ٹکڑے اڑ گئے ہوں۔ عمران فرش پر ساکت پڑا ہوا تھا۔ اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، جہاں سے خون نکل نکل کر اس کے گرد پھیلتا رہا تھا۔ عمران کا ایک ہاتھ اپنی ریسٹ واچ پر تھا۔ شاید اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے ریسٹ واچ سے بلیک زیرو کو ایمرجنسی کال کی تھی، اور ایمرجنسی کال دیتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اوہ، یہ عمران صاحب کو کیا ہوا ہے؟ یہ اس قدر زخمی کیسے ہو گئے ہیں، اور یہ ہیں کہاں؟ بلیک زیرو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اس نے ایک بار پھر مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ مشین پر لگی اسکرین کے ایک حصے میں ایک چھوٹی سی ونڈو کھل گئی تھی، جس پر دارالحکومت کا نقشہ پھیل گیا تھا۔ بلیک زیرو نے مشین آپریٹ کرنی شروع کی تو نقشے پر ایک سرخ رنگ کا چھوٹا سا دائرہ بن گیا، اور وہ دائرہ آہستہ آہستہ نقشے کے مختلف حصوں پر چلتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ پھر دائرہ نقشے کے ایک حصے پر جا کر رک گیا۔ نقشہ ونڈو میں انلارج ہوا اور پھر اچانک سرخ دائرہ سبز رنگ میں تبدیل ہو گیا، اور ساتھ ہی اس ونڈو کے نیچے ایک اور ونڈو بن گئی جس پر تیزی سے فگرز ٹائپ ہونا شروع ہو گئے۔ یہ تو وائٹ سٹی ہوٹل ہے۔ کیا عمران صاحب اس ہوٹل کے کسی کمرے میں موجود ہیں؟ بلیک زیرو نے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے عمران کو دیکھتا رہا، پھر اس نے تیزی سے مشین آف کی، اور مشین آف کرتے ہی وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عمران کے گرد جس طرح خون پھیلا ہوا تھا اور وہ ساکت پڑا ہوا تھا، اس سے بلیک زیرو کو صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ عمران کی حالت تشویشناک حد تک خراب ہے۔ اسے جلد سے جلد طبی امداد کی ضرورت تھی۔ بلیک زیرو نے پہلے سوچا کہ وہ سیکرٹ سروس کے کسی رکن کو کال کر کے فوری طور پر اس ہوٹل میں بھیجے اور وہاں سے عمران کو اٹھوا کر اسپیشل ہسپتال پہنچا دے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ یہ کام اسے خود ہی کرنا ہوگا۔ وہ خود ہی وائٹ سٹی ہوٹل جائے گا اور وہاں سے اس کمرے کا پتہ چلا کر جس میں عمران بے ہوش پڑا ہوا ہے، عمران کو اٹھائے گا اور اسے اسپیشل ہسپتال پہنچا دے گا۔ بلیک زیرو آپریشن روم سے نکل کر ڈریسنگ روم کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ فون کی گھنٹی کی آواز سن کر بلیک زیرو وہیں رک گیا۔ وہ تیزی سے پلٹا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا فون کے پاس آ گیا۔ X2، بلیک زیرو نے X2 کے مخصوص انداز میں کہا۔ جوزف بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی۔ جوزف کی آواز سن کر بلیک زیرو چونک پڑا۔ جوزف کے لہجے میں بے پناہ پریشانی اور خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ جوزف، تم نے اس وقت کال کیوں کی ہے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ باس کہاں ہیں طاہر صاحب؟
مجھے باس کی بے حد فکر ہو رہی ہے۔ دوسری طرف سے جوزف نے انتہائی پریشانی کے عالم میں پوچھا، کیوں؟ تم باس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو اور تمہاری آواز میں اس قدر پریشانی کیوں ٹپک رہی ہے؟ بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے طاہر صاحب، جوزف نے اسی انداز میں کہا، اور اس کی بات سن کر بلیک زیرو کے چہرے پر حیرت کے سائے مزید گہرے ہو گئے۔ ڈر؟ کس بات کا ڈر لگ رہا ہے تمہیں؟ بلیک زیرو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، کیونکہ یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب جوزف جیسا انسان اس سے کہہ رہا تھا کہ اسے ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے باس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، بہت غلط، یا پھر اس کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ باس کی زندگی بڑے خطرے سے دوچار ہونے والی ہے، ایسے خطرے سے جس میں باس کی جان بھی جا سکتی ہے، جوزف نے کہا، اور اس کی بات سن کر بلیک زیرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اسکرین پر زخمی حالت میں پڑا ہوا عمران دکھائی دینے لگا۔ کیوں؟ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ عمران صاحب کی زندگی خطرے میں ہے؟ بلیک زیرو نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، مجھے باس کے سر پر مشانگا جاٹی کے سائے ناچتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں طاہر صاحب۔ مشانگا جاٹی کے سائے انتہائی رذیل اور گندے ترین سائے ہیں، وہ اس انسان کے سر پر ناچتے ہیں جن کی زندگی ختم ہونے والی ہو، جوزف نے کہا، اور اس کی بات سن کر بلیک زیرو لرز کر رہ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ کچھ نہیں ہوا عمران صاحب کو، تم ایسی الٹی سیدھی باتیں مت کیا کرو، بلیک زیرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ الٹی سیدھی باتیں نہیں ہیں طاہر صاحب، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے جاگتی آنکھوں سے باس کے سر پر مشانگا جاٹی کے سائے ناچتے دیکھے ہیں، اور ان سایوں کی تعداد 2 ہے۔ 2 سائے اسی وقت کسی انسان کے سر پر ناچتے ہیں جب کسی انسان پر کلوشگا کا حملہ کیا گیا ہو اور اس کی زندگی آخری دموں پر ہو، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ باس ضرور کسی مصیبت میں ہیں، بلکہ بہت بڑی مصیبت میں ہیں، اور ان پر کلوشگا کا حملہ ہو چکا ہے اور وہ شدید زخمی حالت میں کہیں پڑے ہوئے ہیں، جوزف نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ بلیک زیرو جوزف کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط نہیں تھا، کیونکہ عمران واقعی انتہائی زخمی حالت میں وائٹ سٹی ہوٹل کے کسی کمرے میں پڑا ہوا تھا، اور اس کی حالت سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ واقعی اس کی زندگی شدید خطرے میں ہے۔ تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ عمران صاحب کہیں شدید زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں؟ بلیک زیرو نے سر جھٹک کر کہا، میں نے مشانگا جاٹی کے جن سایوں کو دیکھا ہے وہ سیاہ رنگ کے ہیں، اور ان کے نیلے رنگ کے سینگ ہیں۔ نیلے سینگ والے مشانگا جاٹی کے سائے اسی انسان کے سر پر رقص کرتے ہیں جو شدید زخمی ہو اور جس کی زندگی چند لمحوں کی باقی رہ گئی ہو، جوزف نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ یہ سب تمہارا وہم بھی تو ہو سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، مشانگا جاٹی کے سائے کسی وہم کے تحت یا خواب میں دکھائی نہیں دیتے، یہ مجھے اسی وقت دکھائی دیتے ہیں جب میرا کوئی اپنا موت کے دہانے پر پہنچ گیا ہو، اور تم جانتے ہو کہ باس میرے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے، وہ میرے اپنوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے سر پر ناچنے والے سایوں کو دیکھا ہے، اس لیے یہ میرا وہم ہو ہی نہیں سکتا، جوزف نے تیز لہجے میں کہا۔ تم نے کلوشگا کے حملے کا بھی ذکر کیا تھا، یہ کلوشگا کا حملہ کیا ہوتا ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ کلوشگا کا حملہ غیر انسانی حملہ ہوتا ہے، اور یہ حملہ شیطانی طاقتیں کرتی ہیں۔ جس انسان کو انہیں ہلاک کرنا مقصود ہوتا ہے، وہ 2 درختوں کے بڑے تنوں کو پکڑ کر، جن کی شاخیں اوپر سے کاٹ دی جاتی ہیں، مخالف سمتوں میں کھینچتے ہیں، اور پھر درمیان میں کھڑے انسان پر تنوں کو اس انداز میں چھوڑا جاتا ہے جس سے درخت کے تنوں کے سرے انسانی سر کے دونوں حصوں پر ایک ساتھ آ کر لگتے ہیں اور انسانی سر پچک کر رہ جاتا ہے۔ جب انسان کا سر ہی پچک گیا ہو، وہ بھلا کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ جوزف نے کہا۔ ہاں، لیکن یہ حملہ عام انسان بھی کر سکتے ہیں، ایسے انسان جن کے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہو کہ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر پوری قوت سے کسی انسان کے سر پر دونوں سائڈوں سے مار دے۔ یہ اس انسان کی طاقت پر منحصر ہے کہ وہ کتنی شدت سے ہاتھ مارتا ہے۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ پڑتے ہی انسانی سر کلوشگا کے وار کی طرح پچک کر رہ جاتا ہے، اور بعض انسانوں میں سر پچکانے کی طاقت تو نہیں ہوتی، لیکن وہ جس انداز میں ہاتھ مارتے ہیں اس سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، اور کھوپڑی میں موجود دماغ اس بری طرح سے ہل جاتا ہے جو انسان کے لیے جان لیوا حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر اس حملے سے انسان بچ گیا ہو تو اس کے پاس چند گھنٹوں کی زندگی ہوتی ہے، اور ان چند گھنٹوں میں اگر اس کا علاج کر دیا جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، ورنہ وہ اسی حالت میں یقینی طور پر ہلاک ہو جاتا ہے، جوزف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہاری باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں، لیکن تمہاری ایک بات بالکل درست ہے، عمران صاحب اس وقت واقعی ایک جگہ
شدید زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی ناک کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ ان کے جسم پر بھی جگہ جگہ زخموں کے نشانات دکھائی دے رہے ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا، او گڈ گاڈ، کیا باس ابھی زندہ ہے؟ جوزف کی بری طرح سے چونکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہاں شاید، بلیک زیرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ شاید سے تمہاری کیا مراد ہے طاہر صاحب؟ جلدی بتاؤ مجھے۔ باس کے زخمی ہونے کا سن کر خوف سے میرا خون خشک ہونا شروع ہو گیا ہے، جوزف نے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا۔ عمران صاحب وائٹ سٹی ہوٹل کے کسی کمرے میں زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کچھ دیر قبل مجھے واچ ٹرانسمیٹر پر ایمرجنسی کال کی تھی۔ میں نے انہیں چیکنگ مشین کے ذریعے اس حالت میں دیکھا ہے اور ان کی لوکیشن کا پتہ لگایا ہے۔ میں وہاں ان کی مدد کے لیے جا ہی رہا تھا کہ تمہاری کال آ گئی، بلیک زیرو نے کہا۔ اگر باس نے آپ کو ایمرجنسی کال کی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ ان پر کلوشگاہ کا پورا حملہ نہیں ہوا تھا۔ جن پر کلوشگاہ کا بھرپور حملہ ہوتا ہے وہ فوراً ہلاک ہو جاتا ہے۔ باس نے اگر تمہیں زخمی ہونے کے باوجود ایمرجنسی کال کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس میں جان باقی ہے، اور اگر جلد سے جلد اس کا علاج نہ کیا گیا تو پھر اس کی زندگی واقعی شدید خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ آپ وہیں رکو، اس ہوٹل میں میں اور جوانا جاتے ہیں اور باس کو لے آتے ہیں، جوزف نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہوٹل سے تمہیں اتنی آسانی سے عمران صاحب کو لے جانے دیا نہیں جائے گا۔ میں خود ہی وہاں جاتا ہوں اور اسپیشل کارڈ دکھا کر وہاں سے عمران صاحب کو نکال کر لے آتا ہوں۔ میں انہیں سیدھا اسپیشل ہسپتال لے جاؤں گا تاکہ انہیں جلد سے جلد طبی امداد دے کر ان کی جان بچائی جا سکے، بلیک زیرو نے کہا۔ نہیں، باس کو کسی ہسپتال لے جانے کی ضرورت نہیں۔ ان پر کلوشگاہ کا جو وار ہوا ہے اس کا علاج کسی ہسپتال میں ممکن نہیں، اور نہ ہی کوئی ڈاکٹر ان کا علاج کر سکے گا۔ آپ باس کو لے کر یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ باس کا علاج میں خود کروں گا۔ جب تک میں ان کا خصوصی علاج نہیں کروں گا نہ انہیں ہوش آئے گا اور نہ ہی ان کی زندگی خطرے سے باہر آئے گی۔ فور گاڈ سیک طاہر صاحب، مجھ پر بھروسہ کرو، باس کا علاج میں کر سکتا ہوں، صرف میں، جوزف نے کہا۔ لیکن، بلیک زیرو نے پریشانی کے عالم میں کہنا چاہا، لیکن کچھ نہیں طاہر صاحب، اگر آپ کو باس کی زندگی عزیز ہے تو جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ تمہارے آنے تک میں باس کا علاج کرنے کی ساری تیاری مکمل کر لوں گا۔ تم جاؤ، جلدی جاؤ، اور ہوٹل کے کمرے سے باس کو اٹھا کر فوراً یہاں لے آؤ، جوزف نے کہا، اور اس سے پہلے کہ بلیک زیرو مزید کوئی بات کرتا جوزف نے رابطہ منقطع کر دیا۔ بلیک زیرو جوزف کی غیر منطقی باتیں سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کیا اسے جوزف کی بات مان لینی چاہیے اور عمران کو لے کر رانا ہاؤس جانا چاہیے، یا عمران کی جو حالت تھی اسے لے کر اسے فوری طور پر اسپیشل ہسپتال پہنچ جانا چاہیے؟ مجھے یہاں وقت برباد کرنے کے بجائے فوری طور پر عمران صاحب کے پاس جانا چاہیے۔ انہیں ہوٹل سے نکال کر لانا بے حد ضروری ہے، بلیک زیرو نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے آپریشن روم سے نکل کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تیار ہو کر باہر آ گیا۔ اس نے انتہائی قیمتی اور بہترین تراش کا سوٹ پہن لیا تھا۔ آپریشن روم میں آ کر اس نے دانش منزل کی سیکیورٹی کا آٹو سسٹم آن کیا اور پھر آپریشن روم سے نکل کر باہر آ گیا۔ پورچ سے کار نکال کر وہ گیٹ کی طرف آیا اور اس نے گیٹ کے سامنے آ کر جیب سے ایک چھوٹا سا آلہ نکال کر گیٹ کی طرف کرتے ہوئے اس کا بٹن پریس کیا تو گیٹ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ گیٹ کھلتے ہی بلیک زیرو کار باہر لے آیا۔ گیٹ سے باہر آ کر بلیک زیرو نے آلے کا رخ پھر گیٹ کی طرف کرتے ہوئے بٹن پریس کیا تو گیٹ خود کار طریقے سے بند ہو گیا، اور پھر گیٹ بند کرتے ہی بلیک زیرو نے کار سڑک پر دوڑانی شروع کر دی۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے کار وائٹ سٹی ہوٹل کی جانب اڑائے لے جا رہا تھا۔ ہوٹل کے قریب پہنچ کر اس نے کار روک دی۔ وہاں ایک ایمبولینس اور پولیس موبائل کی چند گاڑیاں کھڑی تھیں اور ہر طرف پولیس ہی پولیس دکھائی دے رہی تھی۔ شاید کسی نے ہوٹل میں ہونے والے ہنگامے کے بارے میں پولیس کو کال کر دی تھی اور پولیس فوراً وہاں پہنچ گئی تھی، اور وہاں کسی زخمی کے ہونے کا بھی امکان موجود تھا، اس لیے ایمبولینس بھی منگوا لی گئی تھی۔ بلیک زیرو نے ہوٹل کے باہر کچھ فاصلے پر کار روکی اور پھر وہ کار سے نکل کر تیز تیز چلتا ہوا ہوٹل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہوٹل کے گیٹ پر پولیس موجود تھی۔ بلیک زیرو آگے بڑھا تو پولیس والوں نے اسے روک لیا۔ رک جاؤ، اس وقت ہوٹل میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، ایک سپاہی نے بلیک زیرو کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، میرا تعلق سی بی آئی سے ہے اور میں سی بی آئی کا چیف ہوں۔ کون ہے تمہارا انچارج؟ بلیک زیرو نے غرا کر کہا تو سی بی آئی کا سن کر اس سپاہی سمیت وہاں موجود کئی سپاہیوں کے رنگ اڑ گئے اور انہوں نے فوراً بلیک زیرو کو سلام کرنا شروع کر دیا۔ میں ہوں انچارج، انسپیکٹر ہاشم خان۔ کون ہو تم؟ کچھ فاصلے پر کھڑے ایک بڑی توند والے اور بھاری چہرے اور بڑی بڑی مونچھوں والے انسپیکٹر نے اس کی طرف دیکھ کر تیز لہجے میں کہا اور تیز تیز چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا
اور پھر وہ بلیک زیرو کو سر سے پیر تک گھورنے لگا۔ اس نے شاید بلیک زیرو کے آخری الفاظ سنے تھے، یہ نہیں سنا تھا کہ اس کا تعلق سی بی آئی سے ہے اور وہ سی بی آئی کا انچارج ہے۔ میں کرنل اعجاز احمد ہوں، سی بی آئی کا چیف، بلیک زیرو نے سخت لہجے میں کہا، اور سی بی آئی کے انچارج کرنل اعجاز احمد کا سن کر انسپیکٹر ہاشم خان کی مونچھیں لٹک گئیں اور اس کے چہرے پر بھی بوکھلاہٹ ابھر آئی۔ اس نے فوراً بلیک زیرو کو سلوٹ مار دیا۔ لیکن سر، آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ انسپیکٹر ہاشم خان نے اس کی طرف حیرت بھری نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ اس ہوٹل میں میرا ایک مہمان ٹھہرا ہوا ہے، میں اس سے ملنے آیا ہوں، بلیک زیرو نے سخت لہجے میں کہا۔ او یس سر، انسپیکٹر ہاشم خان نے کہا۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ پولیس اور یہ ایمبولینس کس لیے ہے یہاں؟ بلیک زیرو نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ ہوٹل کے ایک کمرے میں فائرنگ ہوئی تھی جناب، اور اندر ایک لاش پڑی ہے۔ ہوٹل میں 2 غیر ملکی تھے جو کمرے میں ایک آدمی کو ہلاک کر کے نکل گئے ہیں، انسپیکٹر ہاشم خان نے کہا، اور کمرے میں لاش کی موجودگی کا سن کر بلیک زیرو کو اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے معلوم تھا کہ کمرے میں عمران ہی خون میں لت پت پڑا ہوا تھا۔ انسپیکٹر ہاشم نے اب اس لاش کا ذکر کیا تو بلیک زیرو کو ہول آنا شروع ہو گئے کہ اس کے آنے تک واقعی عمران ہلاک تو نہیں ہو گیا تھا۔ کس کی لاش ہے؟ جانتے ہو اس کے بارے میں؟ بلیک زیرو نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ یس سر، کاؤنٹر گرل نے بتایا ہے کہ اس شخص نے اپنا نام سپر فیاض بتایا تھا، سینٹرل انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ سپر فیاض۔ جب میں نے اس کی لاش دیکھی تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ لاش سپرنٹینڈنٹ فیاض صاحب کی نہیں تھی۔ انہیں میں بخوبی جانتا ہوں، لگتا ہے وہ کوئی اٹھائی گیرا تھا جو روم میں موجود غیر ملکیوں کو بھیس بدل کر لوٹنے کے لیے آیا تھا، لیکن الٹا غیر ملکیوں نے اسے ہلاک کر دیا، اور اسے ہلاک کرتے ہی غیر ملکی ہوٹل کے عقبی راستے سے نکل بھاگے، انسپیکٹر ہاشم خان نے کہا۔ اسی لمحے 2 سپاہی ایک اسٹریچر اٹھائے اسی طرف آتے دکھائی دیے۔ اسٹریچر پر کسی کی لاش تھی جسے سفید رنگ کے کپڑے سے ڈھک دیا گیا تھا۔ اسٹریچر اور اس پر سفید کپڑے سے ڈھکی ہوئی لاش دیکھ کر بلیک زیرو کا دل ایک بار پھر رک گیا۔ یہ ہے وہ شخص جناب جس نے خود کو یہاں سپرنٹینڈنٹ فیاض کہہ کر متعارف کروایا تھا، انسپیکٹر ہاشم خان نے کہا۔ دونوں سپاہی لاش لے کر ان کے نزدیک آ گئے۔ 1 منٹ، بلیک زیرو نے ان دونوں کو روکتے ہوئے کہا تو دونوں سپاہیوں نے پہلے اس کی طرف اور پھر انسپیکٹر ہاشم خان کی طرف دیکھا، جیسے وہ اس سے پوچھ رہے ہوں کہ یہ کون ہے؟ کیا بات ہے جناب، کیا آپ اس لاش کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ انسپیکٹر ہاشم خان نے پوچھا۔ ہاں، اس کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ، میں بھی دیکھوں کہ ایسا کون سا شخص ہے جو یہاں خود کو سپرنٹینڈنٹ فیاض ظاہر کر رہا تھا، بلیک زیرو نے کہا تو انسپیکٹر ہاشم خان نے اسبات میں سر ہلایا اور اس نے خود ہی آگے بڑھ کر لاش کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ جیسے ہی اس نے کپڑا ہٹایا، بلیک زیرو کو یوں محسوس ہوا جیسے اچانک اس کے سر پر کسی نے زوردار ہتھوڑا مار دیا ہو۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ جس بات کا اسے خدشہ تھا وہی ہو گیا، اسٹریچر پر عمران ہی کی لاش موجود تھی۔ عمران کی لاش دیکھ کر بلیک زیرو لڑکھڑا سا گیا۔ ارے کیا ہوا سر آپ کو؟ انسپیکٹر ہاشم خان نے اسے لڑکھڑاتے دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا اور تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ اس نے بلیک زیرو کو سنبھالنا چاہا، لیکن بلیک زیرو اس وقت تک خود کو سنبھال چکا تھا، لیکن عمران کی لاش دیکھ کر اس کے دماغ میں آندھیاں سی چلنا شروع ہو گئیں۔ نہیں ٹھیک ہے، شکریہ، بلیک زیرو نے کہا۔ ہوا کیا ہے سر؟ لاش دیکھ کر آپ تو ایسے لڑکھڑا گئے ہیں جیسے یہ آپ کے کسی عزیز کی لاش ہو، انسپیکٹر ہاشم نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ نان سینس، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ بلیک زیرو نے غراتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، میں نہیں جانتا، کون ہے یہ؟ بلیک زیرو نے غراہٹ سن کر انسپیکٹر ہاشم خان سے خوف بھرے لہجے میں کہا، یہ عمران ہے، علی عمران، سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر عبد الرحمان کا بیٹا اور سپرنٹینڈنٹ فیاض کا دوست، بلیک زیرو نے کہا، اور اس کی بات سن کر انسپیکٹر ہاشم خان اچھل پڑا۔ کیا کہا؟ یہ عمران صاحب ہیں؟ لیکن انسپیکٹر ہاشم خان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر وہ تیزی سے ایک بار پھر اسٹریچر کی طرف گیا اور عمران کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے عمران صاحب کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن ان کی تعریفیں بہت سنی ہیں، لیکن یہ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ اور انہوں نے اپنا تعارف سپرنٹینڈنٹ فیاض کا کیوں کروایا تھا؟ انسپیکٹر ہاشم خان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے سپرنٹینڈنٹ فیاض نے ہی کسی کام سے بھیجا ہو۔ ایک طرف ہٹو تم اور مجھے دیکھنے دو کہ یہ واقعی مر چکا ہے یا ابھی اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی ہے، بلیک زیرو نے تیز لہجے میں کہا، اور وہ اسٹریچر کے قریب آ گیا۔ اس کے آگے آتے ہی انسپیکٹر ہاشم خان ایک طرف ہٹ گیا۔ بلیک زیرو نے عمران کا سانس، اس کے دل کی دھڑکن اور پھر اس کی نبض چیک کی تو اس کے چہرے پر یک لخت مسرت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ عمران کا سانس، دل کی دھڑکن اور نبض بے حد دھیمی چل رہی تھی، لیکن وہ بہرحال زندہ تھا۔ یہ زندہ ہے نان سینس، اور تم اسے لاش کہہ رہے ہو؟
بلیک زیرو نے انسپیکٹر ہاشم خان کی طرف دیکھ کر انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، زندہ ہے؟ لیکن سر میں نے تو انہیں چیک کیا تھا، نہ ان کا سانس چل رہا تھا اور نہ ہی مجھے ان کے دل کی دھڑکن سنائی دی تھی۔ انسپیکٹر ہاشم خان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس کے دل کی دھڑکن، سانس اور نبض کی رفتار بے حد مدھم ہے جو تمہیں محسوس نہیں ہوئی ہوگی۔ بہرحال جلدی کرو، انہیں جلد سے جلد یہاں سے لے جانا ہوگا۔ اگر انہیں جلد سے جلد طبی امداد نہ دی گئی تو یہ ہلاک بھی ہو سکتے ہیں۔ جلدی کرو، انہیں میری کار کے عقبی سیٹ پر ڈال دو، میں انہیں خود کسی ہسپتال لے جاؤں گا۔ جلدی کرو، بلیک زیرو نے تیز لہجے میں کہا۔ لیکن سر آپ انہیں اپنے ساتھ کیسے لے جا سکتے ہیں؟ یہ پولیس کیس ہے۔ اور انسپیکٹر ہاشم خان نے کہا، یو شٹ اپ نانسنس، میں CBI کا چیف ہوں اور میں اسے جہاں چاہے لے جا سکتا ہوں۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ نانسنس، بلیک زیرو نے حلق کے بل دھاڑتے ہوئے کہا تو انسپیکٹر ہاشم خان اس کی دھاڑ سن کر سہم کر رہ گیا۔ سوری سر، قانون کے مطابق آپ انہیں اپنی مرضی سے کہیں نہیں لے جا سکتے۔ اگر آپ انہیں لے جانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو مجھے یہ پروف کرنا پڑے گا کہ آپ واقعی CBI کے چیف ہیں اور آپ کا نام کرنل اعجاز احمد ہے۔ انسپیکٹر ہاشم خان نے سہم جانے کے باوجود ہمت بھرے لہجے میں کہا۔ بلیک زیرو نے غرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک وزٹنگ کارڈ نکالا اور انسپیکٹر کی طرف اچھال دیا۔ انسپیکٹر ہاشم خان نے کارڈ ہوا میں ہی دبوچ لیا اور پھر اس نے کارڈ دیکھا تو اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ یس سر، ٹھیک ہے سر، مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ CBI کے چیف ہیں، لیکن آپ انہیں کہیں لے جانے کی زحمت کیوں کر رہے ہیں؟ ہم انہیں کسی اچھے ہسپتال لے جاتے ہیں اور ان کا کسی قابل ڈاکٹر سے علاج کرائیں گے۔ انسپیکٹر ہاشم نے اس بار بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، نہیں سر، عبد الرحمان میرے دوست ہیں اور میں ان کے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوں، اس لیے میں اپنے بیٹے کے علاج کا ذمہ کسی اور پر نہیں ڈال سکتا، اسے میں ہی لے جاؤں گا۔ تمہیں یہاں جو کارروائی کرنی ہے کرتے رہو، کارڈ پر میرا نمبر موجود ہے، ضرورت ہوئی تو تم مجھ سے اس پر رابطہ کر لینا، سمجھے تم؟ بلیک زیرو نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا تو انسپیکٹر ہاشم خان نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ اس کے کہنے پر سپاہی اسٹریچر لے کر بلیک زیرو کی کار کی طرف آئے۔ بلیک زیرو بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کار کے پاس آ کر بلیک زیرو نے کار کا دروازہ کھولا تو دونوں سپاہیوں نے اسٹریچر نیچے رکھا اور پھر انہوں نے عمران کو اٹھا کر بڑی احتیاط سے بلیک زیرو کی کار کی عقبی سیٹ پر لٹا دیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، بلیک زیرو نے کہا تو سپاہی سر ہلا کر اسٹریچر اٹھا کر وہاں سے چلے گئے۔ سپاہیوں کے جاتے ہی بلیک زیرو نے کار کا دروازہ بند کیا اور تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کار سٹارٹ کی اور پھر وہ کار موڑ کر تیزی سے اسے سڑک پر دوڑاتا لے گیا۔ عمران کی حالت دیکھ کر اس کے دماغ میں بدستور آندھیاں چل رہی تھیں اور وہ بار بار بیک مرر سے عمران کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے زرد ہوتا جا رہا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ عمران صاحب کا تو خاصا خون بہہ گیا ہے، میں انہیں اسپیشل ہسپتال لے جاؤں یا پھر جوزف کے پاس رانا ہاؤس؟ بلیک زیرو نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ عمران کی حالت ایسی تھی کہ بلیک زیرو کے لیے فیصلہ کرنا واقعی مشکل ہو رہا تھا کہ وہ عمران کو کہاں لے جائے۔ کچھ دیر وہ سوچتا رہا، پھر اس نے اللہ کا نام لیا اور عمران کو لے کر رانا ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے دل میں نہ جانے کیوں یہ احساس جڑ پکڑتا جا رہا تھا کہ عمران کی زندگی اب صرف جوزف ہی بچا سکتا ہے۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ کیا وہ آدمی اس ویران علاقے میں موجود اس ویران عمارت میں رہتا ہے؟ یہ عمارت تو مجھے بھوتوں کا مسکن معلوم ہوتی ہے۔ پرنسس مارشیا نے حیرت سے عمارت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عمارت خاصی بڑی تھی اور کسی پرانے قلعے جیسی بنی ہوئی تھی، اور یہ عمارت چونکہ ایک ویران علاقے میں تھی اس لیے پرنسس مارشیا بے حد حیران ہو رہی تھی۔ عمارت میں مکمل طور پر خاموشی چھائی ہوئی تھی اور عمارت کی پر اسراریت دیکھ کر پرنسس مارشیا کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھوتوں کے کسی مسکن میں آ گئی ہو۔ وہ دونوں پورچ میں کھڑے تھے، انہوں نے اپنی کاریں پورچ میں لا کر کھڑی کی تھیں۔ پورچ میں 2 کاریں پہلے سے موجود تھیں، جن میں سے ایک کار صدیقی کی اور دوسری جولیا کی تھی، جس کا مطلب تھا کہ جولیا وہاں پہنچ چکی تھی۔ پرنسس مارشیا کے ہاتھ میں اس کا ہینڈ بیگ تھا جو اس نے کار سے اترتے ہوئے کار کی سائیڈ سیٹ سے اٹھا کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ تو کیا تمہارے خیال میں یہاں رہنے والے بھوت شہر آنے جانے کے لیے ان گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں؟ تنویر نے مسکرا کر کہا۔ شاید، پرنسس مارشیا نے کہا تو تنویر بے اختیار ہنس پڑا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ نانسنس، پرنسس مارشیا نے اسے ہنستا دیکھ کر ناگوار لہجے میں کہا۔ اسی لمحے سامنے کا دروازہ کھلا اور وہاں سے جولیا نکل کر باہر آ گئی۔ یہ کون ہے؟ پرنسس مارشیا نے جولیا کی طرف دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بھی یہیں رہتی ہیں اور آپ جس سے ملنے آئی ہیں یہ اس کی جاننے والی ہیں، تنویر نے جواب دیا۔ کیا نام ہے اس کا؟ اور ہاں، تم اگر اس آدمی کو جانتے ہو تو پھر تم نے اب تک مجھے اس کا نام کیوں نہیں بتایا؟
کیا نام ہے اس کا، بتاؤ مجھے، پرنسس مارشیا نے کہا۔ اسی لمحے جولیا تیز تیز چلتی ہوئی ان کے قریب آ گئی۔ تو یہ ہے پرنسس مارشیا، جولیا نے کہا، اور اس کے منہ سے اپنا نام سن کر پرنسس مارشیا بے اختیار اچھل پڑی۔ کیا مطلب؟ تمہیں میرے نام کا کیسے پتہ چلا؟ پرنسس مارشیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے مس کو کال کر کے بتایا تھا تاکہ یہ ان صاحب کو گھر پر ہی روک سکیں جسے آپ تلاش کرنے کے لیے اتنی دور سے پاکیشیاں آئی ہیں، تنویر نے جواب دیا۔ ہیلو، کیا نام ہے تمہارا؟ پرنسس مارشیا نے جولیا کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ جولیانا فٹز واٹر، جولیا نے اسے اپنا اصلی نام بتاتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جولیانا فٹز واٹر، یہ جولیانا نام تو سمجھ میں آتا ہے لیکن فٹز واٹر، اس کا کیا مطلب ہوا؟ پرنسس مارشیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اندر چلو، میں تمہیں اپنے نام کا مطلب سمجھا دوں گی، جولیا نے مسکرا کر کہا تو پرنسس مارشیا غور سے اس کی طرف دیکھنا شروع ہو گئی۔ تم نے مجھے نہ اپنا نام بتایا ہے اور نہ اس کا جسے میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ کیا یہ ان کی مسز ہیں؟ پرنسس مارشیا نے تنویر کی جانب دیکھ کر کہا، اور مسز کا سن کر تنویر جولیا کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھتا رہ گیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، کیا نام ہے تمہارا؟ پرنسس مارشیا نے پوچھا۔ اندر چلو، اندر چل کر میں تمہیں اس کا بھی تعارف کرا دوں گی اور اس کا بھی جس کی تمہیں تلاش ہے، جولیا نے کہا۔ اوہ، تو تم نے اسے بھی بتا دیا ہے کہ مجھے کس کی تلاش ہے؟ پرنسس مارشیا نے کہا تو تنویر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ لیکن کیسے؟ کیا تم نے جولیانا فٹز واٹر کو راستے میں کال کی تھی؟ پرنسس مارشیا نے کہا۔ ظاہر ہے کال کی تھی، تبھی تو یہ خود تمہارے استقبال کے لیے باہر آئی ہیں، ورنہ انہیں کیسے پتہ چلتا کہ تم کون ہو اور تم یہاں کس کو تلاش کرتی پھر رہی ہو؟ تنویر نے کہا تو پرنسس مارشیا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کیا وہ اندر ہے؟ پرنسس مارشیا نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، جولیا نے اسبات میں سر ہلا کر جواب دیا تو پرنسس مارشیا کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات دکھائی دینے لگے۔ چلو جلدی مجھے اس کے پاس لے چلو تاکہ میں اپنا کام پورا کر کے یہاں سے واپس جا سکوں، پرنسس مارشیا نے کہا تو جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ تینوں چلتے ہوئے عمارت کے اندرونی حصے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ عمارت کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے وہ سٹنگ روم کے انداز میں سجے ہوئے ایک خوبصورت کمرے میں آ گئے جہاں ایک صوفے پر صدیقی بیٹھا تھا۔ صدیقی کو دیکھ کر پرنسس مارشیا ایک جھٹکے سے رک گئی اور غور سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ تم رک کیوں گئی ہو؟ آؤ اندر آؤ، جولیا نے اسے رکتے دیکھ کر کہا۔ اب یہ کون ہے؟ پرنسس مارشیا نے صدیقی کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بھی ہمارا ہی ساتھی ہے اور جس جگہ تم اس وقت موجود ہو یہ اسی کی ملکیت ہے، جولیا نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ اس نے تو کہا تھا کہ یہ مجھے وہاں لے جا رہا ہے جہاں وہ شخص موجود ہے جس کی مجھے تلاش ہے، پھر یہ مجھے یہاں کیوں لایا ہے؟ پرنسس مارشیا نے چونکتے ہوئے کہا۔ گھبراؤ نہیں، تم جس سے ملنے آئی ہو وہ بھی یہیں موجود ہے، جلد ہی تمہاری اس سے بھی ملاقات ہو جائے گی، جولیا نے کہا تو پرنسس مارشیا نے ایک لمحے کے لیے جولیا کی طرف غور سے دیکھا جیسے وہ چہرہ شناس ہو اور جولیا کے چہرے سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو کہ اسے کسی چکر میں تو نہیں الجھایا جا رہا، لیکن جولیا کے چہرے پر اسے ایسے کوئی تاثرات دکھائی نہ دیے جسے دیکھ کر وہ کوئی ایسا اندازہ لگا سکے کہ اس کے خلاف وہاں گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ صدیقی غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ جولیا پرنسس مارشیا کو لے کر آگے آئی اور اسے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ جولیا سائڈ کے صوفے پر جبکہ تنویر اور صدیقی سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ کہاں ہے وہ آدمی؟ پرنسس مارشیا نے جولیا سے مخاطب ہو کر قدرے بے چین لہجے میں کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم اس آدمی کو کیسے جانتی ہو اور اتنی دور سے تم اسے تلاش کرنے کے لیے یہاں کیوں آئی ہو؟ جولیا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ سب میں اسی کو بتاؤں گی، پرنسس مارشیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے ہی بتا دو، جولیا نے کہا۔ تو بلاؤ اسے، پرنسس مارشیا نے کہا۔ بلانا کیا ہے، یہ تمہارے سامنے ہی تو بیٹھا ہے، جولیا نے کہا تو پرنسس مارشیا چونک کر تنویر اور صدیقی کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ ان میں تو وہ نہیں ہے، پرنسس مارشیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تنویر، جولیا نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا تو تنویر نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر اس نے اپنی گردن کے ایک حصے پر چٹکی سی بھری اور دوسرے لمحے اس کی گردن سے ماسک کی ایک باریک سی جھلی تیزی سے اترتی چلی گئی۔ پرنسس مارشیا غور سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے سے جھلی اترتے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں اور پھر جیسے ہی تنویر کا ماسک میک اپ اترا، اس ماسک میک اپ کے پیچھے سے اس کا اصلی چہرہ برآمد ہو گیا جسے دیکھ کر پرنسس مارشیا بری طرح سے اچھل پڑی۔ او تو یہ تم ہی تھے اور تم نے اپنا چہرہ ماسک میک اپ میں چھپا رکھا تھا، پرنسس مارشیا نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، اب بتاؤ کہ تم مجھے کیسے جانتی ہو اور مجھے کیوں تلاش کرتی پھر رہی ہو؟
تنویر نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ماؤ کالار ارکو جام ناٹ کارا، پرنسس مارشیا نے کہا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے اچانک اس کی زبان بدل گئی ہو اور اس کے منہ سے کسی خلائی مخلوق کی آواز نکل رہی ہو۔ یہ کون سی زبان ہے اور تم کیا بول رہی ہو؟ تنویر کے بجائے جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تنویر اور صدیقی بھی حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں اس کی نئی زبان کی سمجھ ہی نہ آئی ہو۔ تم خاموش رہو اور تم مجھے جواب دو، پرنسس مارشیا نے جولیا کو خاموش کراتے ہوئے تنویر سے سخت لہجے میں کہا۔ میں کیا جواب دوں؟ تم نے نہ جانے کون سی زبان بولی ہے، ایسی زبان تو میرے بڑوں کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم کراکو زبان نہیں جانتے؟ پرنسس مارشیا نے بری طرح سے چونک کر کہا۔ کراکو زبان؟ یہ کراکو کون سی زبان ہے؟ میں تو کراکو کا نام بھی پہلی بار سن رہا ہوں، تنویر نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔